حلال اور حرام کو جانو. تجھے دنیا کا میتھمیٹک کا پتہ ہے, تجھے دنیا کے ہر قسم کے فن کا پتہ ہے. آج آئی ٹی کا دور ہے, تو نے اکیڈمیاں کھول لی اور تیرے بچوں کو فری لانسنگ کے کورسز کی ضرورت پہ گئی. ایمیزون کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کا جدید فنون سیکھنے کی ضرورت تو نے محسوس کی. کیوں؟ کہ اس دنیا کے ساتھ تیرے پیسے ڈالر ہیں, اس دنیا کے ساتھ تیرے ریال ہیں, اس دنیا کے ساتھ تیرے پاؤنڈز ہیں, اس دنیا کے ساتھ تیرے جناب دینار ہیں. لیکن تجھے یہ خبر نہیں ہے کہ تیری جیبیں بھری ہوں, تیری قبر نوٹوں سے بھر دی جائے, سونے سے تیری قبر لیپ دی جائے, لیکن وہ سونا تیرے کام نہیں آئے گا. لیکن اگر تجھے حلال اور حرام کا پتہ ہوا تو اللہ کی قسم تو حرام سے بچ کر جا, حلال کا ہر کام کر کے جا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے راحت عطا فرما دے. لیکن یقین نہیں ہے, سب سے بڑی بات ہے یقین کی. اب یقین ہے نا کہ یہ آگ جلانے والی ہے, آگ کا الاؤ جل رہا ہے, ہر بندے کو یقین ہے. یہ بجلی ہے, ننگی تار کو کوئی نہیں جان بوجھ کر چھوتا, کوئی چھوتا ہے جان بوجھ کر. یقین ہے نا کہ مر جاؤں گا. سمندر, دریا اور بڑے بڑے ندی نالوں میں پتہ ہے کہ کودوں گا تو مر جاؤں گا. اور یہ کیوں نہیں یقین امت مسلمہ کو, حرام کا ارتکاب کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے, جہنم میں چلے جاؤ گے. جہنم بھی تو اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی. قوا انفسکم واہلیکم نارا, قرآن نے کہا حلال اور حرام کا علم رکھنا یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے. تمہارے گھر میں کوئی ڈاکٹر بن جائے تو تم کہتے ہو میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا, ہن خیر ہی خیر ہے, بڑا علم آ گیا گھر کے اندر. ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا حرام کا ارتکاب کرتے ہوئے, اور پتہ ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک ایسا انسان جس کی بات آغاز میں بتا دوں کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ, تم سارے ہی میرے صحابہ ہو, تم سارے ہی جنتی ہو, لیکن آپ میں سے ایک ایسا انسان ہے کہ جس کو میں اپنی امت کا فقیہ کہتا ہوں, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کا فقیہ کہتا ہوں. اور کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ آج کے میرے اس دور میں میرے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میری امت میں سب سے زیادہ جس کو حلال اور حرام کا علم ہے وہ میرا صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. ایک دن تو میرے نبی اتنی فرط محبت میں آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت میں ڈوب گئے. اس صحابی سے میرے نبی کو اتنا پیار تھا کہ ایک دن کچھ لوگ آئے کہ اللہ کے رسول کوئی بندہ بھیجو جو ہمیں نماز پڑھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اپنے صحابہ کی جماعت میں سے ایک صحابی کو بھیجا اور وہ حضرت معاذ بن جبل تھے. حضرت معاذ بن جبل ایسے انسان تھے کہ قرآن پڑھنے لگتے تھے. ایک دن انہوں نے فجر کی نماز میں سورۃ بقرہ شروع کر دی, سورۃ بقرہ 2.5 پاروں کی شروع کر دی. اللہ اکبر کبیرہ. اور اتنی محبت میں ایک دن میرے نبی پاک آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی, واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے معاذ مجھے تو اس سے محبت ہے. لوگوں کس بنیاد پر؟ آج بڑی بڑی دنیا محبت کی, پیار کی مثالیں دیتی ہے. کوئی خامد بیوی سے محبت کرتا ہے, کوئی بیوی خامد سے محبت کرتی ہے, کوئی اولاد ماں باپ سے, ماں باپ اولاد سے, یہ فطری محبتیں ہیں. لیکن اللہ کی قسم یہاں آ کر ساری محبتوں کے دروازے ٹوٹ جاتے ہیں, یہاں ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں کہ جس انسان کا نام لے کر میرے نبی قسم اٹھا کر کہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے معاذ مجھے تو اس سے محبت ہے. صحابہ تو سارے تھے, صحابی تو سارے تھے, لیکن کیوں ایسا کہا؟ صحابہ سب کی شان ہے, کسی کی نفی نہیں ہوتی. ابو بکر بھی بڑے شان والے, عمر عثمان علی بھی بڑے شان والے, حسن و حسین بھی شان والے, ابو ہریرہ بھی شان والے, صحابیات بھی شان والی. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھائی, ایک مسئلہ سمجھایا کہ لوگوں جو حلال اور حرام کو پہچان لیتا ہے اللہ اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا. آج امت حرام کا ارتکاب کر رہی ہے, پتہ ہی نہیں ہے کون سا کام حلال ہے اور کون سا کام حرام ہے. اور کسی کو پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ کام حرام ہے پھر بھی کرتا ہے اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے. جھوٹ بولتا ہے حرام ہے اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے. شیطان کا پجاری ہے, شیطان کی عبادت ہو رہی ہے. نفس شیطان ہے نا, حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
تمہارا نفس جو ہے اس کی تم پوجا کرتے ہو، تمہارا جو نفس ہے اس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اللہ کے رسول کیسے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، تمہارا نفس کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، تم اللہ کی نہیں مانتے، نفس کی مان لیتے ہو۔ یہی تو نفس کی پوجا کرنا ہے، یہی تو نفس کی عبادت کرنا ہے کہ حلال اور حرام کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں حرام کا ارتکاب اتنا ہو چکا ہے، ہم صرف سمجھتے ہیں کہ کتا حرام ہے، ہم صرف سمجھتے ہیں خنزیر حرام ہے، ہم صرف سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کتنے حرام کام ہیں جو غیر اللہ کی نظر و نیاز کو حرام سمجھتے ہیں، جو کتے اور خنزیر، سور اور بندر کو حرام سمجھتے ہیں، جو گدھے کے گوشت کو حرام سمجھتے ہیں، وہ اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے حرام کام کرتے ہیں۔ برکت تو ختم ہونی ہے زندگی سے، سکون تو ختم ہونا ہے زندگی سے، آگ تو لگنی ہے اس معاشرے کو۔ کون ہے جو یہ پہچاننے کی کوشش کرے؟ ڈاکٹر کہیں سینیٹائزر کے ساتھ ہاتھ دھو، سیف گارڈ کے ساتھ، ڈیٹول کے ساتھ نہاؤ، جراثیم لگ گئے ہیں، ہم جناب اس کے بستر دھوپ میں ڈالتے ہیں، کپڑے الٹے کر کے استری کرتے ہیں، گھروں میں رضائیاں اور کمبل سکھائے جاتے ہیں، ان کو سینیٹائزر کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے، اور میرے بھائیو اللہ نے کہہ دیا ہے، حلال بھی واضح حرام بھی واضح ہے، بچ جاؤ حرام سے، اللہ کا واسطہ ہے، ورنہ یاد رکھو اس شیطان کی بات کو پلے باندھ لو۔ شیطان بھی کسی جگہ بات حق کر جاتا ہے۔ شیطان نے کہا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں موت کے آخری لمحات میں بھی، زندگی اور موت کی کشمکش میں بھی تیرے بندے کو میں ذلیل اور گمراہ کروں گا کہ آخری وقت بھی کوئی وہ ایسا کام کر جائے کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ بتا کیا کام آئے گا، کیا پلے پڑے گا؟ حرام پلے پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھو کہ یہ قرآن ہے تمہارے پاس۔ حلال اور حرام کا علم رکھنا یہ دین کا ایک اہم جز ہے، دین اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، حلال اور حرام کی پہچان رکھنا۔ حرام کا ارتکاب کرنا انسان کو رسوا کر دیتا ہے۔ حرام کردہ چیزیں رب العالمین نے بتلا دی ہیں، یہ رب تعالیٰ کی حکمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے کہ اس رب العالمین نے اس قرآن کے ذریعے اور محمد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر واضح کر دیا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ یہ کوئی بڑی خوبی نہیں ہے، یہ کوئی بڑا پن نہیں ہے کہ میرے کپڑے بڑے صاف ہوتے ہیں، میں خوشبو بڑی اچھی استعمال کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو بہت بنا سنوار کے رکھتا ہوں۔ اللہ کے بندوں جو اگر حلال سے نہیں بچا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ فاتح لوگ بنے، پوری دنیا کے فاتح بنے کہ جن کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوتے تھے، جن کے پاس استریاں نہیں تھی، جن کے پاس کپڑے دھونے کے لیے صرف نہیں تھا، صابن نہیں تھا، جو کھدر کے کپڑے پہنتے تھے، جن کے کپڑوں کو 70 ٹانکے لگے ہوتے تھے، لیکن ان کو حلال اور حرام کا علم ہوتا ہے۔ سب سے بڑا علم ان لوگوں کے پاس تھا۔ آج ہم نے ٹھاٹ باٹ یہود و نصارہ والی بنا کر سمجھا کہ ہمارے جیسا تو کوئی 30 مار خان ہے ہی نہیں۔ یہ بربادی ہے اس معاشرے کی، یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب ہے کہ ہم نے علم حاصل کیا ہی نہیں ہے حلال اور حرام کا۔ مسجدیں ویران ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، سکول کے وقت صبح روڈوں پر اتنا رش ہوتا ہے کہ روزانہ حادثے ہوتے ہیں، وینیں لگی ہوئی، رکشے لگے ہوئے، موٹر بائک لگے ہوئے، باپ چھوڑ کے آ رہا ہے۔ اب تو مسلمان قوم کو یہود و نصارہ کی ایسی لت لگ گئی، بلکہ آ گئی ایک جدید جو ہے وہ الیکٹرک موٹر بائک آ گئی، بچیوں کو لے کر دے دی۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر بچیاں موٹر بائک چلا رہی ہیں، خود جا رہی ہیں کالج پڑھنے کے لیے، جنہیں لایا گلی وہ دے نال چلی، غیرت کا جنازہ ہی نکل گیا ہے۔ ممانعت تو نہیں ہے ویسے، اگر عورت شریف پردہ کر لے، ہاتھوں پہ بھی گلفز ڈال لے، ڈرائیونگ کرے، کوئی بات نہیں، لیکن صنف نازک جو ہے عورت کو اللہ نے ایک پردے والی چیز بنایا۔ بہرحال اور طرف کسی طرف بات نہ چلی جائے، جو میں بتانا چاہتے ہوں حلال بڑا واضح ہے میرے بھائی، حرام بھی واضح ہے، اور جو حلال اور حرام ہے اس کو قریدو مت۔ بعض لوگ بال کی کھال اتارتے ہیں، ایک چیز اللہ نے بتائی نہیں ہے، نہ وہ حلال ہے نہ وہ حرام ہے، خاموش ہے شریعت، ہم قریدتے ہیں، فتویٰ لیتے ہیں اور مولوی سے اپنی مرضی کا فتویٰ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بات دوسرے کی آ جائے نا کہ یہ فتویٰ دوسرے پر لگتا ہے، پھر ہم مولوی کو قریدتے ہیں۔
کہ کرید کر کوئی نہ کوئی ایسا مولوی کے منہ سے جملہ نکلے جو میری مرضی کے مطابق ہو، دوسرے پر فٹ آئے، اور پھر میں محفلوں میں بیٹھ کر کہوں کہ یہ فتویٰ تجھ پہ لگتا ہے کہ نہیں۔ جب حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، تو تم کیوں قریدتے ہو ایسے مسئلوں؟ وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، رب نے جو بتانا تھا بتا دیا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، شریعت مکمل ہو چکی ہے، جتنی شریعت تمہارے پاس پہنچ چکی ہے اس کو سمجھو حلال اور حرام۔ قرآن کی تعلیم کو عام کرو گھروں میں، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرو گھروں میں، اور شیطان کو راضی نہ کرو۔ اپنا ووٹ ساری زندگی کے لیے دے دو ایک دفعہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا اللہ میرا دنیا میں کروڑوں کا گھاٹا ہو جائے، دنیا میں میرا سارا کا سارا لٹ جائے، لیکن میں نے زندگی میں کبھی شیطان کو ووٹ نہیں دینا۔ اب اس ووٹ سے مراد تم یہ ووٹ نہ سمجھنا یہ جو دنیا میں ووٹنگ اور الیکشن ہوتا ہے، یہ ووٹ نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، ایک طرف شیطان ہے، یہ ووٹ کہہ رہا ہوں میں۔ ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے احکامین ہیں، اور ایک طرف تیرا نفس شیطان ہے۔ اب تیرا جی چاہتا ہے کہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کو بات مان لے یا تو اپنے نفس کی بات مان۔ بعض اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں برادری کی مانتے ہیں، میری برادری مجھے کیا کہے گی کہ تو ابھی تک بھولا رہا ہے، میں دیکھوں گا جب قبر میں تجھے برادری چھڑائے گی، بتانا مجھے بھی قیامت کے دن جب تو جہنم میں جا رہا ہوگا جس برادری کے پیچھے لگ کر تو بدعت کرتا ہے، شرک کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، دنیا کا ہر گندا کام کرتا ہے برادری کو خوش کرنے کے لیے۔ بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کچھ کہتے ہیں، برادری تیری کچھ کہتی ہے۔ دیکھیں گے کب کہ برادری تجھے چھڑائے گی، برادری کے پیچھے لگ کر تو نے سنت رسول سے منہ موڑا، تجھے حق واضح ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ حق ہے، لیکن کیا کریں جی، مجبوری ہے، کیا کریں بھائی، مجبوری کیا ہے اللہ کے بندے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جب حق واضح ہو جائے اور جو کہتا ہے کہ برادری نہیں ایسی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر، میں اللہ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ اتنا بد نصیب ہے، یہ اتنا بد قسمت ہے، اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اس کو برادری پر بھروسہ ہے، اس کو اللہ پر یقین نہیں ہے، برادری کیا کہے گی؟ دیکھیں گے بھائی جب قیامت کے دن تجھے برادری چھڑائے گی۔ میرے نبی پاک نے تو اپنی بیٹی کو کہا تھا، نبی پاک نے تو اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ میں محمد تجھے نہیں چھڑاؤں گا، ابھی تجھے یقین نہیں ہے؟ آؤ میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے اس قرآن کی آیت کو سمجھو۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہوتے ہو، حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے تم کراہت کرتے ہو، حالانکہ ان میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے۔ اب یہ سمجھے کون؟ یہ وہ سمجھے گا جو قرآن کو وقت دے گا، جو مسجد کو اہمیت دے گا، جو قرآن کی تعلیم کو اہمیت دے گا، جو دین کی تعلیم کو اہمیت دے گا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو اہمیت دے گا، اللہ اس کو حلال اور حرام کا علم عطا کر دے۔ اور دین کا ایک اہم جز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حلال اور حرام ہے۔ اب پتہ ہی نہیں ہے حرام کیا ہے۔ کچھ چیزیں تو بڑی واضح ہیں، شرک حرام ہے، قبر کے اوپر سجدہ کرنا حرام ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز دینا حرام ہے، کسی غیر کے نام کا ٹکا پیسہ دینا حرام ہے، اور غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ یہ تو واضح ہیں چیزیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں معاشرے کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں۔ چند چیزوں کا میں انتخاب کر کے لایا ہوں، جتنا ایک مجھے وقت مولا دیتا ہے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اس حلال کو پہچانو اور اس حرام کو پہچانو۔ اللہ کا واسطہ ہے ایسے نہ کہ 7ویں دن آیا اور جمعہ پڑھا اور باقی پورا ہفتہ اور پورا مہینہ اور پورا سال اپنی مرضی سے گزارا، ایسے بندے کے اوپر شیطان کا جادو چلا ہوا ہے۔ یہ دنیا میں جادو ٹونے ہوتے ہیں نا بدبخت لوگ، اسلام میں حرام کاموں میں سے ایک یہ کام بھی ہے جادو کرنا، مسلمان کرتے ہیں۔ ہمارے ایک عالم پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں ملاقات، بہت بڑے عالم، جادو کر دیا، رسول اللہ پر جادو کر دیا گیا، ہمارے نبی پاک پر جادو کر دیا گیا، یہودیوں نے کیا جاتا۔ ایک یہودیہ عورت نے نبی پاک کے بال چرائے
اور بال چرا کر ایک کنگے کے اندر لپیٹ کر ایک کنویں میں دفن کر دیں، لیکن وہ تو میرے اللہ کی قدرت تھی کہ میرے اللہ نے اپنے نبی کو سب کچھ بتا دیا۔ لیکن اسلام کے اندر جادوگر کی سزا قتل ہے، کیونکہ یہ ایسا حرام کام کرنے والا، اور مسلمان اتنے گمراہ ہیں شریکہ برادری کی خاطر عیسائیوں کے پاس، آپ کے ملک میں عیسائی ہیں جادو کرنے والے، یہ ہڈیاں جو ہے نا، کبھی کسائی کی دکان پر کھڑے ہو نا تو شانے کی ایک ہڈی ہوتی ہے، بعض دفعہ کسائی اس کو کاٹ دیتے ہیں گوشت کے اندر ہی، بعض دفعہ کسائی جو ہیں، جو عقل مند دانا کسائی ہوتا ہے، وہ شانے کی ہڈی سے گوشت اتار لیتا ہے بڑے طریقے کے ساتھ، پھر اس ہڈی کو توڑ دیتا ہے، توڑ کے پھینک دیتا ہے، کیونکہ اس ہڈی کے اوپر زمانہ جاہلیت میں جادو ہوتا تھا، اونٹ کی ہڈی پر جادو ہوتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں قربانی کے موقع پر کوئی اونٹ کرے تو بڑے لوگ ہڈیاں لینے والے آ جاتے ہیں، اونٹ کی ہڈی کے اوپر جادو ہوتا ہے، اور کرنے والے کون ہیں؟ عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، اور کروانے والے مسلمان ہیں۔ ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، بھائی کو برباد کرنا ہے، پتہ نہیں تجھے کیا خبر کہ تو بھائی کو برباد ہوتے ہوتے خود ہو جائے گا برباد، اپنے بھائی کو برباد کرتے کرتے کہیں خود برباد ہو جائے۔ مسلمان تو مسلمان کا خیر خواہ ہے، اور مسلمان کی تعریف جو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی تعریف میرے نبی نے یہ فرمائی ہے کہ مسلمان کہلانے کا حقدار وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی، جس کی زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ ہے، وہ مسلمان۔ ہم جادو کرتے ہیں، ہم غیبتیں کرتے ہیں، یہ بھی حرام کاموں میں سے، تو شرک کے ساتھ ساتھ حلال کاموں میں سے، حلال کاموں میں سے وہ عورت جو بغیر کسی وجہ سے اپنے خامند سے طلاق طلب کرتی ہے، یہ حرام کام ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، مرضی کی شادی نہیں ہوئی، ایک تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے ماں باپ کو، بچہ اور بچی جوان ہے تو بچی سے بھی پوچھنا چاہیے، بچی کی رائے لینی چاہیے، یہ ظلم ہے۔ میرے نبی پاک نے اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھا، اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ جوان ہوئی، رشتہ کرنے سے پہلے میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی میں تیرا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، تیری غیرت محمد رسول اللہ سے بھی زیادہ ہے؟ بعد میں فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا جی بیٹی اپنے گھر میں بستی نہیں ہے، تو نے پوچھا ہی نہیں بیٹی سے، تو زیادہ غیرت والا ہے رسول اللہ سے؟ جب رسول اللہ اپنی بیٹی سے پوچھ سکتے ہیں تو کیوں نہیں پوچھتا؟ پوچھ اپنی بیٹی سے، یہ غیرت ہے۔ کل کو رونے سے بہتر ہے کہ آج پوچھ لے اپنی بیٹی سے۔ اگر بیٹی اطمینان کا اظہار کرے تو ٹھیک ہے الحمدللہ، اگر بیٹی اطمینان کا اظہار نہ کرے کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بہتر اسباب کرے۔ تو نیت میں یہ بات رکھ کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کنواری بیٹی سے پوچھ لو، شادی شدہ بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے تو اس سے تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے نا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑی برائی ہے کہ متعلقہ عورت جو طلاق یافتہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے اس سے شادی نکاح کرنے کو تیار نہیں، جبکہ تیرے نبی کی زیادہ بیویاں متعلقہ ہیں یا بیوہ عورتیں ہیں، ایک ہی حضرت عائشہ کنواری ہیں۔ تو حرام کاموں میں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یہ بڑا حرام کام ہے کہ جو عورت بغیر کسی شرعی عذر کے دنیا داری کی وجہ سے کہے کہ میں نے طلاق لینی ہے، یہ اتنا حرام کام ہے، یہ اتنا حرام کام ہے کہ میرے نبی نے فرمایا یہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے، جو بغیر کسی وجہ سے طلاق لیتی ہے۔ علم ہی نہیں ہے، جہالت ہے، حلال حرام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بیٹی کو FSC کروا لی ہے، بیٹی کو IT کروا لی ہے، بیٹی کو CSS کروا لی ہے، بیٹی کو PhD کروا لی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن حلال حرام کا علم نہیں دیا۔ کون قصوروار ہے؟ معاشرے میں بگاڑ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس معاشرے میں آگ نہیں لگے گی تو کیا ہوگا؟ فتنے نہیں کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یہ دنیا سے دین کو مٹانے والا کام تیرا بھی کردار ہوگا قیامت کے دن کہ تو نے انگریزی تعلیم کو تو بڑی توجہ دی، بڑا پیسہ خرچ کیا، بتا کہ تو نے قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے کبھی 1000 روپیہ بھی خرچ کیا؟
اور اگر میں دوسری طرف جاؤں، میری عادت نہیں ہے، مزاج نہیں ہے کہ میں ایسی بات کروں، لیکن ایک بڑی تلخ حقیقت ہے معاشرے کی، آپ کے اسکولوں اور پروفیسروں کی، کالج کے اساتذہ کی، ٹیچروں کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، ایسے ہی ہے نا؟ پوچھنا کبھی سکول ٹیچروں سے، پی ٹی سی ٹیچر سکول کا جو ہے 50 60 ہزار تو وہ بھی تنخواہ لے رہا. یہ بیٹھے ہیں ٹیچر، پوچھیں ان سے. پی ٹی سی ٹیچر، پرائمری سکول کا ٹیچر 50 ہزار تنخواہ وہ بھی لے رہا ہے. اور ڈپٹی کتنے گھنٹے ہیں؟ صبح 8 سے لے کر 12 1 2 بجے تک. چھٹیاں کتنی ہیں سال میں؟ اور ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتانے والا، اس منبر پر کھڑے ہونے والا، ایک مصلی پر کھڑے ہونے والا، اس کی ضرورتوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ ایک بڑی معاشرے کی تلخ حقیقت بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم میں روتا ہوں تنہائی میں بیٹھ کہ یا اللہ دین کو آباد تو تو نے کرنا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کی کیا حالت ہے. ہمارے مدارس ہیں، بچے پڑھتے ہیں، 2 بچے ہیں اللہ کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں. دعا کریں آپ کے بچوں کے لیے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچوں کو آپ کا جنازہ پڑھانے والا بنائے اور آپ کے بیٹوں کو دعائیں آتی ہوں. اللہ کی قسم مولوی میں وہ درد نہیں ہے جو تمہارا بیٹا درد کی وجہ سے پڑھائے. کل ہی مجھے اپنے ایک دوست بتا رہے تھے کہ میرا باپ فوت ہوا تو میں نے اپنے استادوں کو فون کیا کہ استاد جی میرے باپ کا جنازہ پڑھانا ہے. استاد کہنے لگے کہ اگر جنازہ میں نہیں پڑھانا ہے تو تجھے کس لیے پڑھایا ہے؟ یہ استاد ہوتا ہے. اگر جنازہ میں نے ہی تیرے باپ کا پڑھانا ہے تو تجھے کس لیے پڑھایا ہے؟ نہیں استاد جی تم استاد. نے کہا نہیں جو بھی ہے. بچہ کہتا ہے استاد جی مجھ سے اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا، میں اپنے باپ کا جنازہ کیسے پڑھاؤں گا؟ استاد کہتے ہیں جو بھی ہو جائے تو نے پڑھانا. بچہ کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا مصلی پہ، استاد پیچھے کھڑے تھے، میں نے جنازہ پڑھایا اور رو رو کر پڑھایا. جب جنازے سے فارغ ہوا تو میرے استادوں نے مجھے سینے لگا لی اور کہنے لگے میں اس لیے کہتا تھا کہ تو جنازہ پڑھا، جو درد دل سے تو نے جنازہ پڑھایا ہے میرا دل کہتا ہے کہ میرا اللہ تیرے باپ کو بخش دے گا انشاءاللہ. مولوی کو یہ درد نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں، اس حلال اور حرام کو سمجھانے والے مولوی کی تنخواہ 20,000 15,000، چھٹی کوئی نہیں ہے. کبھی نماز سے 1 2 منٹ مولوی لیٹ ہو جائے پورا محلہ سر پہ اٹھا لیتے ہیں، پوری مسجد سر پہ، مولوی آیا ہی نہیں ٹائم. چھٹی کوئی نہیں ہے، عید والے دن بھی چھٹی نہیں ہے کبھی ایسا؟ یہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے. ہم نے کیا کیا اس دین کے ساتھ؟ کیسے ہمیں پتہ چلے حلال اور حرام کیا ہے؟ کیسے یہ آگ جو لگی ہے ہمارے معاشرے کو یہ ختم ہو؟ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے دین کے ساتھ کیا کیا. ہم قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ مجرمانہ چہرہ ہوگا ہمارا. دنیا دنیا، پیسہ ہائے، مال مال مال. بتلا دنیا میں کوئی ایسا ہے جس نے سونے کا گھر بنایا؟ یا دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے پیسے کی وجہ سے اس کی موت سٹاپ ہو گئی ہے، اس نے سٹے لے لی ہے کہ میری موت نہیں آئے گی؟ کیا دیا اس دولت نے؟ 4 دن کی ٹھاٹ باٹ ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے ملک کے بڑے بڑے امیر کبیر لوگ اللہ کی قسم اتنی دولت ہے اور ایک دن میں 1 چپاتی بھی نہیں کھا سکتے. میں نام نہیں لینا چاہتا، ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، 1 چپاتی بھی نہیں کھا سکتے. دولت اتنی ہے کہ اندازہ ہی نہیں ہے. جب میرا رب کسی انسان کو دھتکارنے پر آئے تو رب ایسے کر دیتا ہے. اللہ کا واسطہ ہے اس دین کو اہمیت دو، حلال اور حرام کو پہچانو، قرآن و حدیث کو سمجھو. کوئی بات نہیں اگر تیرا بیٹا میٹرک نہ کر سکا تو کوئی بات نہیں. ہم تو دیکھتے ہیں اکثر مدارس میں غریبوں کے بچے آتے ہیں، اکثر مدارس میں وہ بچے آتے ہیں جو سکول سے نل ہوتے ہیں، مدارس میں آ کر اللہ ان کو عالم بنا دیتے. عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ آنکھوں سے نبینے تھے، باپ نے نبینہ سمجھ کر مدرسے داخل کروا دیا، اللہ نے عالم بنا دیا، حافظ الحدیث بنا دیا. اور عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ گجرانوالہ کے جامعہ محمدیہ میں شیخ الحدیث تھے. کچھ لوگ جانتے ہوں گے ان کے باپ خواب کے اندر کسی اہل علم کو آیا تو پوچھا کہ بیٹے تو تمہارے اور بھی تھے، فرمایا کہ کاش میرے سارے بیٹے نبینے ہوتے، میں مدرسے میں داخل کروا دیتا. میں نے تو نبینہ سمجھ کر داخل کروایا تھا، لیکن سب سے زیادہ مجھے نفع اس نبینے بیٹے نے دیا. اللہ اکبر کبھی.
آؤ آسان تکرہو شیئا وہو خیر لکم، ایسی چیزوں کو دیکھو قرآن سے حدیث سے. اپنے گھر میں حدیث کی کتاب رکھو، قرآن ترجمے والا رکھو. روزانہ روٹی کھاتے ہو نا 3 ٹائم، ایک دسترخوان پہ کھاؤ، ایک حدیث بیان کر دو. ایک وقت کے کھانے سے پہلے صرف 5 منٹ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر، صرف 5 منٹ، زیادہ نہیں کہتا کیونکہ تم بڑے مصروف لوگ ہو. موبائل پہ گھنٹوں لگا دیتے ہو، فلمیں، سٹوریاں، ناول ڈائجسٹ، اور موبائل پر فیس بک پر گھنٹے لگے. کوئی قرآن پڑھنے لگے دل اچاٹ ہو جاتا. مولوی جی اگلے دن مجھے کہنے لگا استاد جی کیا کرے، قرآن پڑھنے لگے تو نیند آئی. میں نے کہا یہی تو شیطان کا غلبہ ہے تیرے. جب تو کوئی اچھا کام کرنے لگتا تجھے نیند آنے لگتی ہے. یہاں جمعے پہ کچھ بیٹھے ہوتے اونگ رہے ہوتے، فلم لگی ہو کوئی سوتا ہے؟ نیند آتی ہے کبھی کسی؟ میچ لگا ہو سامنے کرکٹ کا، کوئی سوتا ہے؟ یہ ہے شیطان کا غلبہ، یہ ہے نفس کہ جس شیطان نے تمہیں اتنا ذہنی طور پر تھریڈ کر دیا ہے، مفلوج کر دیا ہے کہ اچھا کام کرتے ہوئے نیند آ جاتی. 5 منٹ صبح اور 5 منٹ شام، ایک ٹائم درس قرآن گھر میں رکھو. ایک ٹائم کسی مولوی کی ضرورت نہیں کہ کوئی مولوی آئے اور آ کر آپ کے بچوں کو، آپ خود پڑھیں، آپ کی بیوی پڑھے. دیکھنا گھر میں خیر و برکت، لڑائیاں کیسے ختم ہوتی ہیں، فتنے کیسے ختم ہوتے ہیں. کہتے ہوئے بڑے بڑے میرے جیسے آئے عالم مشائخ آئے، میں تو طالب علم ہوں، دنیا سے چلے گئے. ایسی شیطان کی لت لگی ہوئی ہے کہ جوں تک نہیں رینگتے. آئیے ذرا حرام کاموں میں سے 2 اہم کام آخر پہ میں ضرور بتانا چاہوں گا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بیویاں کسی بندے کی ہوں، وہ حرام کام کیا کرتا ہے؟ ایک بیوی کی طرف جھکاؤ زیادہ کرتا ہے، دوسری کی طرف نہیں. یہ حرام ہے، اور یہ حرام ایسا ہے کہ قیامت کے دن اس بندے کا ایک جسم کا آدھا حصہ فالج زدہ ہوگا. آج ہر بندہ دوسری شادی کرنے کا بڑا شوقین ہے، ہر بندہ چاہت رکھتا ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، قرآن کا حکم ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، ٹھیک ہے. لیکن یہاں تک عید پوری نہیں ہوتی، اس سے آگے بھی وہی عید، وہی پارا، وہی رکوع، وہی صفحہ. عید ابھی مکمل نہیں ہوئی، عید کے آدھے حصے کا ہر کوئی شوقین ہے. اگلی عید کیا ہے؟ اگر تم عدل نہیں کر سکتے، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہے، اگر تمہیں خوف ہے، اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدہ پھر کوئی کافی جے، پھر کوئی کافی جے. خیش پرستی میں حرام کا بھی ارتکاب کر دیا. جس کی 2 بیویاں ہوئیں اور اس نے ایک کی طرف جھکاؤ زیادہ کیا، دوسری کی طرف نہ کیا، محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا حرام کام ہے قیامت کے دن اس بندے کا آدھا حصہ فالج زدہ ہو. اگلی بات پہ غور فرمائیں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے حرام کا ارتکاب کرتے ہیں. 3 آدمی. پہلا آدمی کون ہے؟ جو اپنا نسب تبدیل کرتا ہے. ہوتا کوئی ہے باپ کسی نو بنائی پھردا ہوندا ہے. رسول اللہ نے فرمایا جس نے اپنا باپ بدلا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا. یہ حرام کام ہے. پتہ ہی نہیں ہے مسلمان کو پتر کسے دا بنیا کسے دا پھردا ہے. باپ کوئی ہے، برادری کوئی ہے، اپنی برادری چینج کر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرام کام ہے، اپنا نسب تبدیل کرنا حرام ہے. اور جو یہ حرام کام کرے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. تو جس کی قیامت کے دن جس کی اوپر میرے رب کی نظر رحمت ہی نہ پڑی، کتھے گئیاں حجاں نمازاں، تیرے جمعے، تیری تلاوتاں، تیرے صدقات و خیرات کتھے گئے؟ دوسرا کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے. بے شک حاجی ہو بیٹا، مکے میں مر جائے، بوڑھے والدین کی قدر کی پتہ ہی نہیں ہے. بوڑھے ماں باپ کو دکھ دینا، بڑھاپے کی حالت میں تنہا چھوڑ دینا، ڈالروں اور پیسوں کے چکر میں اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے روشن مستقبل کے لیے بوڑھے باپ کی کوئی خبر نہیں ہے، بوڑھی ماں کی کوئی خبر نہیں ہے.
جہاد کے لیے آیا میرے نبی کے پاس ایک بندہ، اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، بڑا عظیم کام ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تیرے ماں باپ ہیں؟ جی ہیں۔ بوڑھے ہیں؟ ہیں۔ ان کو تیری خدمت کی ضرورت ہے؟ جی۔ فرمایا جا اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر، تیرے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس نے یہ حرام کا ارتکاب کیا، اللہ اس کے قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے۔ ایک بچہ نبی پاک کے پاس آ کر شکایت کرتا ہے اپنے باپ کی، اللہ کے رسول میرا باپ ایسے ایسے کرتا ہے۔ نبی پاک نے اس کے باپ کو بلوا لیا، صحیح حدیث میں اس کے ابو کو بلوا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے ابو کو جو بلانے گیا نا، اس نے بتا دیا کہ تیرے بیٹے نے رسول اللہ کو تیری شکایت لگائی ہے۔ اب پہلے بیٹا بات کر چکا تھا باپ کے ساتھ، اپنے ابو کو بیٹا کہہ چکا تھا کہ میں نبی کو تیری شکایت لگاؤں گا۔ اب وہ باپ آ رہا ہے اور روتا آ رہا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے اللہ سے کہتا ہے اللہ یہ میرا بیٹا تھا، کتنی مشکل سے میں نے اس کو پالا، کتنی قربانیاں دی اس بیٹے کے لیے، کیا کچھ میں نے۔ کچھ عربی میں وہ شعر پڑھنے لگے جس میں دکھ کا اظہار تھا۔ عربی کے اشعار پڑھتے پڑھتے وہ رسول اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھانے سے پہلے ہی کہا کہ جو راستے میں آتے ہوئے تو شعر پڑھ رہا تھا نا، وہ شعر تو سنا۔ اب وہ بندہ حیران ہوا کہ رسول اللہ کو کس نے بتا دی؟ نبی پاک نے فرمایا کہ جس طرح تو نے درد دل کے ساتھ وہ شعر پڑھے ہیں، تیرے آنے سے پہلے پہلے اللہ نے وحی کر دی، اور میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اے میرے نبی، اس باپ کو اپنے پاس بٹھانے سے پہلے اس سے وہ شعر سننا۔ ان شعروں میں درد کتنا ہے، دکھ کتنا ہے کہ یہ باپ کا درد ہے۔ تجھے پتہ نہیں ہے، لوگوں کے سامنے تو باپ تیری عزت کر دیتا ہے، لیکن تیری زبان کی وجہ سے، تیرے برے سلوک کی وجہ سے تیرا باپ کتنا دکھی ہے۔ میں نے اللہ کی قسم کئی والدین کو دیکھا ہے، ظاہراً بچے زیادتی کرتے ہیں، لیکن جب باپ سے پوچھیں تو باپ کہتا ہے میرا پتر تو چنگا ہی بڑا۔ باپ کبھی نہیں چاہتا، ماں باپ کبھی نہیں چاہتے کہ میرے پتر دی کنڈ لگ جائے، کبھی نہیں چاہتے ماں باپ۔ لیکن یہ بیٹا ہے اتنا خناس، اس کو پھر بھی غیرت حیا نہیں آتی، حرام کام پھر بھی کر۔ برکت کیسے آئے تیری زندگی میں، سکون کیسے آئے؟ تو سمجھتا ہے تیری اولاد تیری خیر خواہ بنے گی؟ جو تو نے ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ سلوک کیا نا، تیری اولاد اس سے بھی بدتر تیرے ساتھ کرے گی۔ ایسے ہی ہے تل کا بتل کا۔ وہ بڑی مشہور بات ہے، کسی نے کہا نا کوئی اپنے باپ کو یا ماں کو پھینکنے لگا، اس نے کہا پتر اتھے نہ سوٹی، دور سوٹ۔ کیوں؟ اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو بھی یہیں پھینکا تھا، تو جہاں تو مجھے پھینکنے لگا ہے نا، میں نے اپنے باپ کو یہیں پھینکا۔ اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ یہ حرام کو پہچانو، حلال واضح ہے قرآن میں، حرام واضح ہے۔ تیسرا عمل بھی سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا، ایک دفعہ شراب پی، توبہ کی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، صحیح حدیث ہے، سن لو۔ دوسری دفعہ شراب پی، توبہ کر لی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ تیسری دفعہ شراب پی، توبہ کی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ چوتھی مرتبہ پھر شراب پی لی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ توبہ بھی کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کبھی نہیں کرے۔ اتنا حرام کا، اور دوستوں نے آج تجھے بربادی کے راستے پہ چلا دیا۔ بری سوسائٹی، بری مجلس، بری محفل نے تجھے اس ڈگر اور راستے پہ چلا دیا کہ تجھے حلال اور حرام کا پتہ ہی نہ چلا۔ اللہ کی قسم ہے وہ انسان بڑا بد نصیب ہے کہ جس انسان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ مجھ سے کتنا بڑا جرم ہو چکا ہے، اس حرام کی بدولت میں اللہ کی رحمت سے کتنا دور ہو چکا۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ یہ چیزیں بظاہر بڑی اچھی لگتی ہیں، دل کو بھاتی ہیں۔ حرام کو شیطان بڑا خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، لیکن حرام سے بچ جائیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گداگر ہمیشہ ایسے ہاتھ کرنے والا، حرام کام ہے، قیامت کے دن چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ عادت بن چکی ہے مانگنا، ہمیشہ ہاتھ ایسے ہی رکھنا ہے، للچائی نگاہیں،
تیرا رب پر توکل نہیں ہے؟ کوئی بھوکا نہیں مرا آج تک، رب کافروں کو بھی دے رہا ہے۔ ویل مچھلی جیسی بڑی بڑی خطرناک سمندر اور دریاؤں کی مخلوقات روزانہ پیٹ بھر کر کھاتی ہیں، تجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ تیرا رب کافروں کو بھی دے رہا ہے، تیرا رب ان کو بھی دے رہا ہے جو رب کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں رب ہے ہی کوئی نہ، اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں رب ہے ہی کوئی نہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اللہ ان کو بھی دے رہا ہے، اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے، تجھے کیوں نہیں رب کھلائے گا؟ محنت کر، مزدوری کر۔ تو اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں، وقتاً فوقتاً جو مجھے موقع ملے گا میں ان حرام چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی، خیال آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے توفیق ہمت دیتے رکھنا کہ میں ایسی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ آپ لوگوں میں سے کسی کی زندگی سنور جائے۔ اللہ میرے لیے، میرے ماں باپ کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے اساتذہ کے لیے کوئی نجات کا سامان پیدا کر دے۔ تو آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں، اپنے لیے بھی، اللہ ہم کو حرام کاموں سے بچا دے، اللہ ہمیں یہ علم عطا فرمائے، حلال و حرام ہمارے گھر میں قرآن حدیث کی تعلیم ہو جائے، ہمارے بچے اور بچیاں اتنی جرت والے ہوں کہ اگر باپ یا ماں حرام کام کرنے لگے، باپ یا ماں حرام کام کرنے لگے، بیٹا بول پڑے ابو یہ حرام کام۔ جب تیرے گھر میں ایسا ہوگا تو تجھے چاہیے وہیں سجدے میں گر جا اور تو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے گھر میں روکنے ٹوکنے والے ہیں۔ مخصوص ایام میں بیوی کے قریب جانا اتنا حرام اور برا کام ہے، اتنا ملعون کام ہے کہ مخصوص ایام میں اپنی بیوی کے قریب، اس کو اتنی جناب ہوس ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ میں کتنا بڑا حرام کام کر رہا ہوں اور اس کی بدولت مجھے بیسیوں نہیں سینکڑوں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے میں محروم ہو جاؤں گا کہ میں اتنا حرام کا ارتکاب کر رہا ہوں کہ تیرے دماغ میں اتنا احساس ہی نہیں ہے کہ جس کام کو تیرے رب نے، تیرے رسول نے حرام کر دیا ہے تو مان۔ پھر شیطان اتنا تیرے اوپر حاوی ہے کہ تیرا زور کسی پر نہیں چلتا، اگر تیرا سب پر زور چلتا ہے تو تیرے اوپر شیطان کا زور چلتا ہے۔ وہ بھی کوئی انسان ہے جس کا 5-6 فٹ وجود ہو اور وہ اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھے اور شیطان کا غلام بنا ہو، شیطان کا پجاری بنا ہو، ہر کام وہ کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینے والا، ہر وہ کام کرنا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو غصہ دلانے والا۔ تو بھی کوئی انسان کہلانے کا حقدار ہے۔ معافی مانگیے اپنے اللہ سے، ان حرام سے بچیے، ورنہ یہ زندگی کی ساری نعمتیں اور خوشیاں بادشاہوں کو بھی نہیں ملتی۔ جو تیرے ذہن میں سوچ ہے نا، تو جہانگیر بادشاہ سے زیادہ دولت مند بن جائے گا، فرعون اور حامان قارون سے زیادہ دولت تجھے مل جائے، پھر کیا ہوگا؟ کہاں ہے فرعون آج؟ کہاں ہے جہانگیر بادشاہ؟ عدل جہانگیر مشہور تھا دنیا میں، کہاں گئے وہ مغلیہ دور کے بادشاہ؟ جاؤ دیکھو یہ کلے، یہ دنیا میں بنانے والے جن کی طوطی بولتی تھی، کیا ان کو ہمیشہ زندگی مل گئی ہے؟ اللہ کے بندو، کہاں نفس کے پجاری بن گئے ہو؟ خدا کے لیے اپنی روش کو چینج کریے، ورنہ آج یا کل بالآخر رات قبر میں آنے والی ہے، سب کچھ تیرا یہیں رہ جائے گا اور پیچھے تیری جائیداد کے لیے لڑائیاں ہوں گی، فتنے ہوں گے، کیس ہوں گے، تیری بیٹیاں اور بیٹے عدالتوں میں کھڑے ہوں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں عدالتوں میں بیٹے بیٹیاں وہی جاتے ہیں جن کو دنیا کی آگ لگی ہوتی ہے۔ تو نے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی، تیرے مرنے کے بعد تیرے خاندان میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچنا، نہ تو نے اکٹھا کرتے ہوئے سوچا حلال ہے کہ حرام ہے۔ بچ جائیے حرام سے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی محفوظ فرمایا۔ قولوا قولی ھذا۔